نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد قلندر کی ایک نگاہ میں ہے۔ کسی عالم کی، کسی نیک شخص کی، کسی دیندار کی صحبت میں ضرور بیٹھنا چاہیے۔ سامعین حضرات، آج کے اپنے اس بیان میں ہم آپ کے سامنے اسی بات کو صاف کریں گے، واضح کریں گے کہ کسی عالم کی، کسی ایسے دیندار کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے جو گناہوں سے بچائے اور اللہ کی یاد دلائے، اللہ کا خوف دل کے اندر پیدا کرے۔ لہذا بات کو پورا سنیے، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ بہت پیاری بات آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہے ہیں۔ نہ کوئی چٹکلا ہوگا، نہ کوئی قصہ کہانی ہوگی، بلکہ بزرگوں کا فرمان قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوگا، جو آپ کے ایمان کو تازہ کر دے، آپ کی روح کو خوش کر دے، دل کی سیاہی کو دور کر دے، اور اگر بات سمجھ میں آئے تو دوسروں تک بھی اس کو پہنچا دیجئے تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ لیکن بات کو پورا سنیے، بیچ میں سے نہ بھاگیے، کٹ نہ کیجئے، کیونکہ ادھوری بات سے ناقص اور ادھورا فائدہ ہوتا ہے اور اس سے بھی کچھ فائدہ نہیں حاصل ہوتا، اور جب پوری بات سن لیں گے تو فائدہ بھی پورا ہوگا اور دل و دماغ کے اندر اس کا اثر بھی ظاہر ہوگا۔ پیروں کے پیر، بڑے پیر، روشن ضمیر سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی، محبوب سبحانی، غوث سمدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ محبوب خدا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی ایسے عالم، کسی ایسے دیندار کی صحبت میں بیٹھو جو تم کو 5 چیزوں سے دور رکھے، جو 5 چیزوں کو چھڑا کر 5 چیزوں کی ترغیب دلائے، 5 چیزوں سے بچائے اور 5 چیزوں کی طرف تمہیں مائل کر دے۔ لہذا کسی دیندار کی صحبت میں بیٹھ جاؤ، وہ 5 چیزیں کیا ہیں جن کو چھڑائے اور 5 چیزوں کی طرف ترغیب دلائے، ان کو سن لیں، لیکن کسی ایسے ویسے کا فرمان نہیں، بلکہ یہ محبوب خدا، رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے۔ آقا نے فرمایا دیکھو پہلی چیز کیا ہے؟ فرمایا نمبر 1، دنیا کی رغبت سے نکال کر عبادت کی ترغیب دیتا ہو۔ کیا؟ دنیا کی رغبت دل سے نکال دے اور عبادت کی ترغیب دلائے، اس کے پاس بیٹھو۔ دیندار بھی وہی کہلانے کے لائق ہے۔ دوسرے نمبر پر جو چیز آتی ہے، آقا نے فرمایا وہ ہے ریا۔ فرمایا ریا دکھاوے سے نکال دے وہ دیندار، وہ عالم تم کو۔ اور کیا ہے؟ اخلاص کی تعلیم سکھائے، اخلاص کی تعلیم دے۔ تیسرے نمبر پر آقا فرماتے ہیں تکبر و گھمنڈ سے ہٹا کر، تمہیں تکبر و گھمنڈ سے نکال کر تواضع اور انکساری کی ترغیب دے، تواضع انکساری کی ترغیب دلائے، اس کے پاس بیٹھو۔
چوتھے نمبر پر آقا نے بیان کیا کاہلی اور سستی سے بچائے تمہیں اور بندو نصیحت کرنے کی ترغیب دے، اس کی صحبت میں بیٹھو۔ پانچویں نمبر پر فرمایا آقا نے جو تمہیں جہالت سے نکالے اور جہالت سے نکال کر علم کی ترغیب دے۔ یہ 5 چیزیں ہیں جن کو چھوڑنے کا رسول نے فرمایا جس عالم کے اندر جذبہ ہو اس کے پاس بیٹھو، اور 5 چیزیں ایسی ہیں جن کی طرف وہ ترغیب دلاتا ہو اس کے پاس بیٹھو۔ یوں ہی قصے کہانی والوں کے پاس تم بیٹھتے رہتے ہو، بے دینوں کے پاس تو تم بیٹھتے رہتے ہو، خوب زندگی کو رنگیلا بناتے رہتے ہو، لیکن اب توبہ کر لو اور کسی عالم کی صحبت میں بیٹھ جاؤ، کسی دیندار کی صحبت میں بیٹھو، کیونکہ دنیا کی محبت انسان کو عبادت سے دور کر دیتی ہے۔ اس لیے فرمایا دنیا کی محبت سے تمہیں دور کرے اور عبادت کی ترغیب دلائے، عبادت کی طرف مائل کرے، اس کے پاس بیٹھ جاؤ۔ کچھ لوگوں کا حال ہوتا ہے ریا اور دکھاوا بہت زیادہ پسند ہوتا ہے، تو فرمایا ایسے عالم کے پاس بیٹھو، ایسے دیندار کے پاس بیٹھو جو ریاکاری اور دکھاوا جڑ سے تمہارے اندر سے ختم کر دے، کیونکہ جب اللہ کی تم وعیدیں سنو گے، دھمکی سنو گے، اس کا عذاب سنو گے تو ریاکاری دور ہو جائے گی، دل کے اندر اخلاص پیدا ہو جائے گا۔ کچھ لوگ بڑے گھمنڈی ہوتے ہیں، تو فرمایا کہ گھمنڈ اور تکبر جو دیندار دور کر سکے، تمہارے گھمنڈ اور تکبر کو چھڑا دے اور دل کے اندر تواضع، ان کے ساری عاجزی پیدا کر دے، عاجزی کی ترغیب دلائے، دین کی باتیں بتائے، تواضع کی باتیں بتائے، اس کے پاس بیٹھ جایا کرو۔ اور کچھ لوگوں کے اندر یہ ہوتا ہے ہمیشہ کاہلی اور سستی رہتی ہے، دین کو انجام دیتے ہیں تو سستی کے ساتھ، تو فرمایا سستی اور کاہلی سے جو بچا دے اور چستی دل کے اندر پیدا کر دے اور پند و نصیحت کر کے دیندار بنا دے، دین کا پابند بنا دے، اس کی بارگاہ میں حاضر رہا کرو۔ کچھ لوگوں کو ان پڑھ لوگوں کی باتیں بڑی پسند ہوتی ہیں، کہیں سے شعر لیا اور اس کو بیان کرنا شروع کر دیا، کہیں سے کوئی چٹکلا لیا اس کو بیان کرنا شروع کر دیا، اور ہنستے ہنستے پیٹ پھول جاتا ہے، من گھڑت باتیں لوگوں کی سنتے رہتے ہیں، اور من گھڑت باتیں سنتے سنتے دن بھی ختم ہو جاتا ہے، رات بھی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ جہالت اندھیرا ہے اور علم نور ہے، جہالت تاریکی ہے، جہالت اندھیرا ہے اور علم نور ہے۔ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ کارخانوں میں کام کرتے رہتے ہیں، جہالت ہی کی باتیں ہوتی ہیں، جہالت پھیلی ہوتی ہے، بزنس میں تجارت میں کام کرتے ہیں لیکن چٹکلے کہانیوں پہ معاملہ ہوتا ہے، کھیتی میں کام کرتے ہیں، جنگل میں کھیت میں کام کرتے ہیں، جہالت پر ہی معاملہ ہوتا ہے، اس کی برائی اس کی برائی، اس کی چغلی اس کی چغلی۔ اور جب دیندار ہوگا، علمدار ہوگا، پرہیزگار ہوگا، متقی ہوگا تو اس کی صحبت میں بیٹھو گے تو آقا نے فرمایا جو 5ویں نمبر پر ہے کہ جہالت سے تمہیں دور کر دے اور علم کی ترغیب دلائے، علم کا شوق تمہارے اندر پیدا کرے، اس عالم کے پاس بیٹھو، اس دیندار کے پاس بیٹھ جاؤ، دنیا بھی بہتر ہو جائے گی اور آخرت بھی بہتر ہو جائے گی، چغلی سے بھی بچ جاؤ گے اور قصے کہانیوں سے بھی بچ جاؤ گے، من گھڑت باتوں سے بھی بچ جاؤ گے۔
لیکن یہ کب ہوگا؟ یہ جب ہوگا جب آپ کسی دیندار کی صحبت میں بیٹھو گے، کسی عالم کی جو خدا اور رسول کا خوف رکھتا ہو، اس کی صحبت میں بیٹھو گے، تب جا کر یہ چیزیں حاصل ہوں گی۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ عالم کچھ ایسے ہوتے ہیں جو دنیا دار ہوتے ہیں، ان کی بات نہیں کر رہا، بلکہ میں دیندار عالموں کی بات کرتا ہوں اور انہی کی بات بتا رہا ہوں۔ کیسے دیندار عالم، ایسے متقی و پرہیزگار عالم جو ان ساری باتوں پر پابند ہوں، جب ان کے پاس آپ بیٹھو گے تو چٹکلے، من گھڑت باتیں، چغلی، غیبت، حسد، جلن، ساری باتوں سے تمہیں دور رکھیں گے وہ، اور اچھائی کی باتیں بتائیں گے۔ اب آپ کہو گے نیکوں کی پہچان کیا ہے مولانا صاحب؟ نیک ہمیں کہاں ملیں گے؟ حضرات، نیک لوگوں کی پہچان ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک مرتبہ ہمارے آقا حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، الا انبئکم بخیارکم، کیا میں تمہیں نیک بندوں کی، نیک لوگوں کی پہچان بتاؤں؟ تو صحابہ کرام کیوں کر انکار کرتے؟ وہ تو نیک لوگوں کو ہمیشہ چاہتے تھے، ہمیشہ خود بھی نیک بندے بننے کی خواہش ان کے دل کے اندر ہوتی، اور ہمیشہ نیکوں کا دیدار کرنا چاہتے۔ جب آقا نے فرمایا کہ میں تمہیں نیک بندوں کی پہچان بتاؤں، تو صحابہ کرام فوراً عرض کرنے لگے، کیوں نہیں یا رسول اللہ، بلا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ضرور ہم کو نیک لوگوں کی پہچان بتائیں۔ تو ہمارے آقا مشفق و مہربان نبی حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیارکم الذین اذا رأوا ذکر اللہ، او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی تم میں نیک اور اللہ والے وہ لوگ ہیں، وہ بندے ہیں جن کے چہرے کو دیکھو تو خدا یاد آئے۔ سبحان اللہ، یہ نیک لوگ اللہ والے ہیں کہ جن کے چہرے کو دیکھو تو خدا یاد آئے۔ حضرات، ایسے لوگوں کی تلاش میں لگے رہا کرو، نیک لوگوں کی تلاش میں لگے رہا کرو، اور اگر ایسے لوگ نہیں ملتے تو جو تم سے بہتر ہوں، تم سے دیندار ہوں، تم سے متقی و پرہیزگار ہوں، ان کی صحبت ہی اختیار کر لو۔ سامعین حضرات، میں نے خود جن کی صحبت اختیار کی وہ میرے مرشد اعظم، مرشد برحق سیدی الشاہ مفتی اختر رضا خان ازہری المعروف تاج الشریعہ علیہ الرحمہ ہیں، اور صوفی نظام الدین صاحب علیہ الرحمہ ہیں، جن کے چہرے کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے۔ صوفی نظام الدین علیہ الرحمہ کی بھی تقوی کا کوئی جواب نہیں، اور میرے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ کے تقوی کا اور
علم کا اور ساتھ ساتھ نور کا کوئی جواب نہیں، کیونکہ ان اللہ والوں اور ان بزرگوں کے چہروں کو میں نے دیکھا تو دیکھتے ہی مجھے حضرات یہ حدیث پاک یاد آ جاتی تھی جو میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھ کر سنائی۔ یہی وہ اللہ والے تھے جن کے چہرے کو دیکھتے ہی فوراً اللہ یاد آ جایا کرتا تھا۔ لیکن حضرات اس دور میں، پھر فتن دور میں، بہت کم ایسے لوگ ہیں جن کو دیکھو تو خدا یاد آئے۔ لیکن بہرحال تلاش کیا جائے تو آج بھی ایسے لوگ ضرور ملیں گے۔ حضرات اگر اتنے نیک اور متقی و پرہیزگار یا اتنے ہی تقوی والے نہ ملیں، اتنے علم والے نہ ملیں، تو پھر بھی ہم جیسے گناہگار سے اچھے تو ضرور ملیں گے۔ اس لیے جو ہم سے اچھے ہیں، ہم سے زیادہ علم والے ہیں، ہم سے زیادہ تقوی والے ہیں، انہی کی صحبت کو اختیار کر لیں۔ اگر ان کی صحبت کو اختیار کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ساری برائیوں سے ہمیں محفوظ رکھے گا، دنیا کی تاریکی سے مولا نکال کر دین کے اجالے کی طرف ہمیں پہنچا دے گا۔ لیکن ایسے لوگ حضرات بہت مشکل سے ملتے ہیں۔ نیک لوگوں کو تلاش کرو۔ ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں نہ تخت و تاج میں، نہ لشکر و سپاہ میں ہے۔ کیا فرماتے ہیں ڈاکٹر اقبال؟ غور سے سنیں۔ نہ تخت و تاج میں، نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد قلندر کی ایک نگاہ میں ہے، جو بات مرد قلندر کی ایک نگاہ میں ہے، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔